شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب پہاڑوں کے پار ایک بڑے دیس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جیسے اکثر بادشاہ ہو جایا کرتے ہیں، اسے بھی یقین تھا کہ وہ زمین کا خدا ہے۔ بادشاہ کے لڑکے تھے، چھوٹے چھوٹے دماغوں والے، بڑی بڑی اناؤں والے۔ ایسا ہی ایک لڑکا انا کے ہاتھوں مجبور خود کو شہزادہ عالی شان کہلاتا۔ ایک روز وہی شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے پہاڑوں کے علاقے میں چلا گیا۔ وقت کا بھی کوئی علم نہیں، جانے کب بدل جائے، اور جو وقت بدل جاتا ہے تو کردار اپنے آپ بدل جاتے ہیں۔ تو دوستو، شہزادے کا بھی وقت بدلنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وقت بدلا اور شہزادہ شکاری سے خود شکار ہو گیا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ پہاڑوں میں بسنے والی قوم کی کچھ لڑکیاں اپنی بھیڑیں چرا رہی تھیں۔ شہزادے نے ان میں سے ایک کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حسن تھا گویا آسمانی، جیسے وہ زمین کی ہو ہی نہ۔ شہزادہ چاروں شانے چت مکمل اسیر ہو چکا تھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، غلط نہ سمجھ لیجیے گا، شہزادہ حسن کا نہیں بلکہ اپنی ہوس کا شکار ہوا تھا۔ مصاحب دوڑائے گئے تاکہ علم ہو کہ یہ الپرا ہے کون۔ شہزادہ عالی شان یہ یہاں بسنے والی قوم کے سردار کی بیٹی ہے، اور اس بستی کی کہانی یہ ہے کہ گو کہ یہ مملکت کے قریب ترین بستی ہے، مگر یہ علاقہ آزاد ریاست تصور کیا جاتا ہے۔ حضور کا اقبال بلند ہو، مگر آپ کے والد نے بھی کبھی ان کو نہ چھیڑا۔ وجہ اس کی یہ ٹھہری، یہ دوست قوم ہے جو بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں ایک مضبوط دفاع مہیا کرتی ہے، تو کیوں ان کو خام خواہ چھیڑ کر اپنی مغربی سرحد کو غیر محفوظ کر لیا جائے۔ شہزادہ عشق سے بے حال تھا، کم از کم اس کا یہی خیال تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہزادہ عالی شان نے سردار کی بیٹی کا ہاتھ سردار سے مانگ لیا۔ سردار باغیرت بھی تھا اور سیانہ بھی۔ ایک جانب جان سے پیاری بیٹی تھی تو دوسری جانب وہ ایک قوم کا سردار بھی تھا۔ اقرار کی صورت میں بیٹی ہاتھ سے جاتی اور انکار کی صورت میں قوم کو بھگتنا پڑتا۔ اس نے ایک عجیب ترکیب نکالی، شہزادہ کو پیغام بھجوایا کہ اسے رشتہ منظور ہے، مگر علاقائی، خاندانی اور قبائلی روایات کے پیش نظر شہزادہ کو امتحان میں سے گزرنا ہوگا۔ امتحان کیا تھا؟ بس گائے کی دم ہی تو تھامنی تھی۔ سردار کے باڑہ میں 3 گائیں تھیں، تینوں میں سے کسی ایک کی دم تھامنی تھی۔ کھیت کے ایک جانب سے باری باری گائیں بھگائی جائیں گی، اس سے قبل کہ وہ کھیت پار کریں ان کی دم تھامنی ہوگی۔ شہزادے نے نامہ بر کو سنا، اپنے مصاحب کی جانب دیکھا۔ مصاحب مستقبل میں خود کو وزیر با تدبیر کے عہدہ پر دیکھتا تھا، اس لیے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی شہزادے کی خوشنودی میں مصروف رہتا۔ مصاحب نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور شہزادے نے ہاں کر دی۔ نامہ بر کے نکلنے کی دیر تھی۔ شہزادہ کے پاس مصاحب بھاگتا ہوا پہنچا۔ انداز سرگوشی کا سا تھا، مگر ساتھیوں کو جتانا بھی تھا، اس لیے آواز قدرے اونچی رہی۔ گلا کھنکار کر کہنے لگا، شہزادہ عالی شان، میں تب سے اسی طاق میں تھا کہ آخر یہ لوگ فیصلہ کیا کریں گے۔ مجھے پہلے سے ہی سردار کے فیصلے کی بھنک پڑ گئی تھی، اس لیے پہلے سے ہی سردار کے مویشی باڑہ کے حالات دیکھ چکا ہوں۔ پہلی گائے انتہائی زور آور ہے، جسامت میں بھی خوب ہے اور غسیلی بھی کم نہیں۔ دوسری گائے نسبتاً کم زور ہے، جسامت میں کم لیکن غسیلی یہ بھی کافی ہے۔ اور تیسری گائے تو آپ سمجھ لیجئے بس بچڑا ہی ہے، عمر بھی زیادہ ہے، نہ پیٹ میں آنت نہ منہ میں دانت۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہو، آپ نے پہلی گائے سے دور ہو جانا ہے اور اسے کھیت سے نکلنے دینا ہے۔ دوسری گائے کو بھی چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تیسری گائے وہ تو سمجھیں ہاتھ کے نیچے ہے، بس اس پر ہاتھ صاف کر لینا ہے۔ اڑتے اڑتے خبر پایا تخت تک پہنچی۔ بادشاہ کو علم ہوا تو شہزادہ کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہزادہ عالی شان ولی عہد بھی تھا، بادشاہ کو اس سے امیدیں بھی بہت تھیں اور محبت بھی۔ اڑتے اڑتے جب یہ اطلاع صدر المدرسین تک پہنچی، اس نے منجلے شہزادے کو بلاوا بھیجا۔ منجلہ شہزادہ اپنے اتالیق کی خدمت میں حاضر ہوا، مؤدب اور باادب جیسے کہ وہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ ہمیشہ عاجز رہنا اور ہمہ وقت میسر۔ تم پر ایک بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، تفصیل کا بھی موقع نہیں، کچھ دن بعد بتاؤں گا۔
صدر المدرسین نے کہا۔ شہزادے نے ادب سے سر جھکایا اور لوٹ گیا۔ ادھر پہاڑوں کے اس پار تاریخ مقرر کر دی گئی۔ شہزادہ عالی شان نے صرف دم ہی تو پکڑنا تھی، اور وہ بھی سب سے کم زور گائے کی۔ میدان سجا، سب کچھ تو پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا۔ شہزادہ عالی شان میدان میں اترا۔ اسے علم تھا کہ کیا کرنا ہے، سارا پلان پہلے سے ہی تیار تھا۔ پہلی گائے چھوڑی گئی، زور آور، قد آور، جوان، جوش سے بھری ہوئی، لگتا تھا کہ جیسے زمین ادھیڑ دے گی۔ شرط کے مطابق گائے ایک جانب سے بھاگتی ہوئی نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان پار کر گئی۔ شہزادہ پہلا موقع ضائع کر چکا تھا، لیکن بہت مطمئن تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ کب کیا کرنا ہے۔ دوسری گائے چھوڑی گئی، پہلے جیسی طاقتور تو نہ تھی مگر جوش میں کم نہ تھی، زمین ادھیڑ تو نہ سکتی تھی مگر رون ضرور سکتی تھی۔ شہزادہ اب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ دوسری گائے بھی میدان سے نکل گئی، اس کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ شہزادہ 2 مواقع کھو چکا تھا۔ تیسری گائے چھوڑی گئی، لاغر، بوڑھی اور کمزور۔ شہزادہ مطمئن تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گائے کی جانب بھاگتے ہوئے گھوڑے سے سیدھا گائے کی کمر پر کود گیا۔ گائے کو سینگوں سے تھام لیا، لیکن شرط ابھی باقی تھی۔ گائے کی دم پکڑنا تھی۔ جیسے ہی دم پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ارے یہ کیا، گائے کی تو دم تھی ہی نہیں۔ شہزادہ نے آنکھ اٹھا کر کھیت کے اس پار دیکھا جہاں سردار قبیلہ کے باقی معززین کے ساتھ کھڑا تھا۔ گایوں کے پچھواڑے شہزادہ کی سمت تھے۔ نہ جانے اس میں ارادہ کا دخل تھا یا نہیں، مگر دونوں گایوں کی لمبی لمبی دمیں شہزادے کو نظر آ رہی تھیں۔ شہزادہ شرط ہار چکا تھا۔ وہ ہو گیا تھا جو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ پلاننگ میں یہ فیکٹر تو شامل ہی نہیں تھا۔ شہزادہ عالی شان رسوائے زمانہ ہو چکا تھا۔ شرم سے نظریں نہ اٹھتی تھیں۔ سردار کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی بھی بچا لی اور قوم بھی اب محفوظ تھی۔ سنا ہے شہزادہ کبھی لوٹ کر پھر اپنے دیس نہ آیا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کدھر ہے، مگر میں جانتا ہوں وہ کدھر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ کدھر ہے، آئیے ذرا پہاڑوں کے اس پار صدر المدارس کی درسگاہ میں مدرس اور چھوٹے شہزادہ کی گفتگو تو سن لیں۔ مدرس بولا، میں جانتا تھا کہ اب تم ہی ولی عہد ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بھائی اپنی ذات کا اسیر تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ سوچ نہ سکے گا۔ صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والا ہمیشہ آسانیوں کی تلاش میں رہتا ہے، ہر بار خود کو دھوکہ دیتا ہے، ایک کے بعد ایک بہانہ، حتیٰ کہ عمل کا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ اگر یہ واقعی عشق ہوتا تو شہزادہ کوئی موقع ضائع کیے بغیر پہلی ہی بار میدان عمل میں اترتا، لیکن اس نے اپنی آسانی کے لیے اس قدر انتظار کیا کہ عمل کا وقت ہی گنوا دیا۔ صدر المدرسین نے شہزادہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ شہزادہ عالی مقام عمل کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ شہزادہ نے اجازت لی اور رخصت ہو گیا۔ جانتے ہیں وہ ناکام شہزادہ کہاں ہے؟ ہر وہ شخص جس کے بہانے قوی ہیں وہی شہزادہ تو ہے، ورنہ اس کے ارادے قوی ہوتے اور وہ کامیاب ہوتا۔ آپ کے ارد گرد ایسے شہزادے جا بجا بستے ہیں۔ دعا ہے تو اتنی کہ جب آپ آئینہ دیکھیں تو ناکام شہزادے سے ملاقات نہ ہو۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، گائے کی دم تھام لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی گائے کی دم ہو یا نہ ہو۔ دوستو، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔